انور صاحب ڈالر تبدیلی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹر بینک میں جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو بھی بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ جو منی چینجز ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے. ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈالرز کو ذخیرہ کر رہے تھے اور ڈالر اسمگل بھی کر رہے تھے جس سے روپی بہت زیادہ ڈیویلیو ہوا. آپ کے خیال میں ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالنا آسان ہے کیونکہ پورے مافیاز کام کر رہے ہیں؟ یہ گریجول پروسیس ہے یا یہ ون گو میں ان کے خلاف کریک ڈاؤن آسان ہوگا؟ دیکھیے چیف کی تاجر اور جو سرمایہ کار ہیں ان سے میٹنگز ہیں نا، یہ تو بڑی خوشائند بات ہے اور وہ ان کو یہ اعتماد دینا ضروری ہے. اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کے جو پاکستان کے اندر انویسٹرز ہیں ان کو اعتماد حاصل ہوگا اور جو دوسرے ممالک سے یہاں پر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں انہیں اعتماد حاصل ہوگا. یہ ضرورت پیش کیوں آئی؟ سلمہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے جو سرمایہ کار ہے وہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اپنی انڈسٹری بند کرتے جا رہے ہیں، پاکستان میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتے. جہاں تک آپ نے بات کی منی چینجز والوں کی، دیکھیے یہ ایک مافیا ہے، ان کو کنٹرول کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن کم از کم اسٹیپ شروع ہوں گے تو آپ دیکھیے کہ بہتری کی طرف بڑھا جائے گا. یہ لوگ خود بخود آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کوئی سیاسی حکومت ان پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتی. یہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہم ان کو بہتر کریں گے معاشی صورتحال کو. وہ بہت سارے سٹیپس جو ہیں وہ لینا چاہ رہے ہیں اور لے بھی رہے ہیں. دیکھیے اس ساری صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو یہ معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کو یہ چونکہ اس سے لنک چیز ہے. آئی ایم ایف کو نہ تو یہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ اس طرح پلان دے سکا ہے جس طرح بجلی کے بلوں میں ریلیف دینا تھا، تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی ایک بڑا کوئی فروٹفل سا ایک دیجیے کہ اگر آپ یہاں پر رعایت دیں گے تو اس کو کور آپ کہاں سے کریں گے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ یہ 200 ارب روپے جو کہہ رہے تھے کہ ہم ایڈمنسٹریٹو کاسٹ سے نکال کے کر لیں گے، یہ کر لیں گے. ادھر سے ان کا ایک بڑا دلچسپ جواب بھی آیا کہ آپ نے ورلڈ بینک سے پہلے 40 کروڑ ڈالر لیے تھے ایف بی آر کے ریفارمز کے لیے، آپ نے ریفارمز کیا کی اس کا بتا دیجیے. اسی ریفارمز کے بدلے میں اب آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف جا رہے ہیں 30 کروڑ ڈالر لینے کے لیے. ریفارمز ہیں کہاں پہ؟ دیکھیے نا، یہ اعتماد کا فقدان ہے آئی ایم ایف کی اور موجودہ ہمارا سیٹ اپ کے دوران. اس کو بہتر کرنے کے لیے آرمی چیف ساری میٹنگز اور ملاقاتیں کرے اور انہوں نے اونرشپ خود لی ہے. اس کی وجہ یہ ہے وہ ڈسپلنڈ ادارہ ہے اور وہ جو چیزیں ہیں اس کو بہتر کر سکیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل ول ہے، سیاسی لوگ ہیں، جو نگران سیٹ اپ ہے، ان کو بھی ان کا ساتھ دینا پڑے گا. دیکھیے جب آپ ایک مؤثر اور جامع پالیسی آئی ایم ایف کو نہیں دیں گے تو وہاں پر نہ صرف پاکستان کی بدنامی ہوگی بلکہ جو آپ کا سسٹم ہے اس پر اعتماد بھی نہیں کیا جائے گا. اسی سسٹم پر اعتماد کے لیے آرمی چیف خود اب میدان عمل میں آئے ہیں اور انہوں نے جو پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی گفتگو کر رہے ہیں، سیاستدانوں اس کے تاجروں سے بھی کر رہے ہیں، جو سرمایہ کار ہیں ان سے بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی رابطوں میں ہیں تاکہ پاکستان میں معاشی صورتحال بہتر ہو اور سیاسی استحکام ہے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے. اس وقت تاجروں سے جب ملاقات ہوئی آرمی چیف کی تو تاجروں نے بھی کچھ سجیشنز دی. اس میں ایک بات تھی چارٹر آف اکانومی کی، جو ہم ماضی میں سنتے تھے دو سیاسی جماعتوں کے درمیان، ہمیشہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس کی بات کرتے تھے. چارٹر آف اکانومی کیا سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوگا؟ کیا وہ تاجروں کے ساتھ ہونا ہے؟ اس کے اینڈ ٹو اینڈ جو فائدہ اٹھانے والے لوگ ہوں گے، جو صارفین ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ سلمہ جو بزنس کمیونٹی ہے ہماری، یہ چارٹر آف اکانومی انہوں نے کرنا ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ کرنا ہے. دیکھیے گورنمنٹ نے انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور ان کو جتنی زیادہ ون ونڈو آپریشن کرنا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. دیکھیے ہمارے ہاں سرمایہ کیوں نہیں آتا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی انویسٹر آتا ہے تو اس کو سرخ فیتے کی نظر کر دیتا ہے اس کی فائل کو. اتنی زیادہ اسے ہڈل کریٹ کی جاتی ہے کہ وہ بزنس مین یہاں سے بھاگ جاتا ہے. آج میں اتفاق سے کسی بزنس مین سے بات کر رہا تھا تو اس نے کہا میں بھی اس ملک سے جانے کی سوچ رہا ہوں. میں نے وجہ پوچھی، اس نے کہا بہت سارے جو انویسٹرز ہیں وہ ملک سے جا رہے ہیں اس لیے کہ یہاں پر آپ کو کام کرنے دیا ہی نہیں جاتا. دیکھیے اسی لیے یہ ساری چیزوں کا احاطہ کیا جا رہا ہے. آرمی چیف خود اچھا، آپ کی بات میں قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن ایک چیز ذرا کلیئر کر دیں کہ اگر سیاسی جماعتوں اور تاجروں نے چارٹر آف اکانومی سائن کرنا ہے، سیاسی جماعتوں کے سٹیکس الگ ہے، تاجروں کے سٹیکس الگ ہے، بزنس کمیونٹی کچھ اور سوچتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کچھ اور سوچتی ہیں، حکومت میں ساری پارٹیز نہیں ہوتی، تو یہ سٹیک ہولڈرز ڈیفرنٹ ہے. تو یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان یہ ہونا چاہیے دیکھیے سیاسی جماعتوں کا ہے. سیاسی جماعت دیکھیں نا، فرض کریں تینوں میں بڑی جماعتوں میں سے کوئی آ جاتی، پی ڈی ایم آ جاتی، وہ ایک آ کے انیشیٹو لیتی ہے جی ہاں اس پہ بات ہے، باقی پولیٹیکل پارٹی شامل ہوں گی. اس کے بعد میں اس کو آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. ہم نے ایک چارٹر آف اکانومی کے حوالے سے ایک سیمینار اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں یہ حال ہی میں ہم نے کہا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا، پی ٹی آئی وہاں پر نہیں آئی. وہ والی بات دیکھیے، جب تمام پولیٹیکل پارٹیز وہاں پر بیٹھیں گی وہ اس کو اکنالج کریں گی اور وہ اس کی اونرشپ لیں گی، دین یہ معاملہ آگے چل سکے گا. ماضی میں نہیں ہوا، ہم نے یہ کروایا نا، لیکن پی ٹی آئی اس وقت برسر اقتدار تھی لیکن وہ اس میں اس لیے نہیں آیا کہ نون لیگ آئی ہوئی تھی. وہ والی بات کہ وہ نہیں آئے، حالانکہ انہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ ملک اور ریاست کی بات تھی، یہ کسی سیاسی جماعت کا ایجنڈا نہیں تھا. اور پلیٹ فارم ہم نے ایسا پرووائڈ
स्टार्ट किया कि चाहे उसको किया, क्योंकि वहाँ पर तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं, तमाम बिजनेसमैन कम्युनिटी वहाँ पर थी, सिर्फ हमने उन्हें फैसिलिटेट किया। वहाँ पर एक श्याम साहब, एक वहाँ पर हमने वो चाकआउट किया एक प्लान भी, उसको बड़े इकोनॉमिस्ट जो थे उससे पहले जब इनको इकट्ठा किया पॉलिटिशियंस को, उससे पहले हमने इकोनॉमिस्ट के साथ उनकी राय ली, उसकी बुनियाद पर वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना, और जो उस पर इत्तेफाक नहीं हो सका वो आज फिर वो एक क्योंकि stakes different है ना सबके, ना सबके। स्टेक, और वो ये देखते हैं ना कि ये शायद ये पॉलिटिकल पार्टी माली चले जाएगी अगर मैंने ये कर दिया। देखिए सही। अब तमाम सियासी जमातों को और ताजरों को और जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको इकट्ठा बैठना होगा, उनको बैठकर एक प्लान चाकआउट करना होगा, उसके बाद रियासत इसकी ओनरशिप लेगी और फिर इस पर इम्प्लीमेंट के लिए जो लाया अमल डॉक्टर साहब ने बताया उस पर चलना